السلام علیکم۔ تباہی آ نہیں رہی بلکہ تباہی آ گئی ہے۔ سفارتی سطح پر تباہیاں، معاشی سطح پہ تباہیاں اور سیاسی سطح پہ تباہیاں، حتیٰ کہ معاشرتی سطح پر بھی تباہیاں۔ ان سے متعلق بات کروں گا انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کے ساتھ اپنے ویڈیو میں، لیکن بہت کم چیزیں ہیں جن کا ہم اظہار کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں جانتے ہوئے باوجود اس وجہ سے بات نہیں کر پا رہے ہیں کہ یا اس سے دشمن فائدہ اٹھا لیں گے یا پھر اس سے مایوسی بہت بڑھ جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آئی ہوئی تباہیوں اور آتی ہوئی تباہیوں نے خود ہم جیسے لوگوں کو بھی بڑا ڈپریس کر دیا ہے۔ اس لیے آج میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ وہی سنجیدہ گفتگو ہو تو ذرا کچھ ہلکی پھلکی گفتگو ہو جائے اور کچھ سیاسی لطائف سے آپ کو آگاہ کروں۔ ہر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کو کیا ہو گیا جو اپنی فطرت اور عادت کے خلاف بالکل انتہا پہ چلے گئے۔ تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اور جواب میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک نواب صاحب ہوا کرتے تھے۔ نواب صاحب کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر بات پہ ملازم کو گالی دیا کرتے تھے۔ وہی تمہاری اے سی کی تیسی وہ پانی لے آؤ، وہی تمہاری اے سی کی تیسی وہ چائے دے دو، کھانا دے دو۔ وہ بیچارہ ملازم برداشت کرتا رہا، اور جب کئی مہینے گزر گئے تو اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ تو ایک دن جب نواب صاحب نے ان کو گالی دی تو جواب میں اس نے پوری طرح کلمہ پڑھا، اور پھر اسے روایتی پشتوں میں کہا کہ توکل پہ خدائے، یعنی اللہ پہ توکل، اور پھر جتنی گالیاں اس کو یاد تھی تو وہ ایک ہی سانس میں ان کو دے دی نواب صاحب کو۔ اب اس کے بعد راوی خاموش ہے۔ راوی نے یہ نہیں بتایا، جس دوست نے مجھے یہ لطیفہ بتایا تھا، کہ اس کے بعد نواب صاحب نے کیا کیا وہ اس ملازم کے ساتھ۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا بھی یہی ہو گیا کہ آخر میں وہ یہاں تک آ گیا، اس نے رعایتیں دی، بھائی کے کہنے پہ خاموشیاں اختیار کر لی، اپنی وائف کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے جیل میں یہاں پہ آ گئے۔ اسی طرح مریم نواز اپنی والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے ادھر آ گئی۔ اب میں اس سے سروکار نہیں، اس تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ اچھے لوگ تھے، برے لوگ تھے، اچھی گورننس کی ہے، بری کی ہے، ان کے گورننس پہ جتنی تنقید میں نے کی ہے تو وہ شاید کم لوگوں نے کی ہو۔ 4.5 سال ان کی حکومت سے میں بھی لڑتا رہا، اور خود مریم نواز صاحبہ سے میری ملاقات 4.5 سال بعد جب وہ حکومت سے فارغ ہو کے پنجاب ہاؤس منتقل ہوئے تو اس وقت ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال ایک انسانی حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ پھر وہی مفاہمت کی سیاست، الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ ہوا، شہباز شریف صاحب اسمبلی میں جا کے بیٹھ گئے، اور پھر تابعداریوں پہ تابعداریاں۔ آخر میں انہوں نے خاموشی بھی اختیار کر لی، ہم لوگوں کی کے تانے بھی سنے، مریم نواز نے ٹویٹر بھی خاموش کیا، سب کچھ ہوا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بخشا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے علاقے کے اس ملازم کی طرح آخر میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی بس توکل علی اللہ، اور پھر جو کچھ اس کے جی میں آیا اس نے کر دیا۔ اور اس میں ایک اور فیکٹر جس کا ذکر نہیں کیا جا رہا وہ یہ بھی ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق میاں صاحب کو کچھ ایسی اطلاعات بھی ملی تھی کہ مریم نواز صاحبہ سے متعلق حکومت ایسے ارادی رکھتی ہیں، اور کہ جو خود ان کے لیے بڑا ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اور اس نواب صاحب کے ساتھ تو کسی کے ملازم کے ساتھ تو کسی باہر کے لوگوں کی ہمدردیاں نہیں تھی، لیکن یہاں پہ لگتا یہی ہے کہ اس ملازم کے ساتھ کچھ باہر کے اور طاقتور نوابوں کی ہمدردیاں بھی ہیں۔ میرا اشارہ قطعاً انڈیا کی طرف نہیں ہے، اور میرا اشارہ قطعاً امریکہ کی طرف نہیں ہے۔ دوسرا ایک لطیفہ جو موجودہ حالات پہ بڑا فٹ آتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے علاقے میں دو دوست تھے۔ ایک دوست سیاست کر رہا تھا، اور دوسرا دوست
وہ بیرون ملک ملازمت کر رہا تھا۔ جو بیرون ملک دوست تھا اس کا جو بیٹا تھا وہ اپنے علاقے میں شر کی علامت تھا اور پورا علاقہ ان سے تنگ تھا، اور باپ کی عزت اور خاندان کی عزت اس نے خاک میں ملائی ہوئی تھی۔ کبھی ان سے سیدھا کام نہیں ہو پا رہا تھا، پورے علاقے میں بدنام ہو گیا تھا۔ اب یہ جو دوست یہاں پہ سیاست کر رہا تھا وہ یونین کونسل کے الیکشن کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو چنانچہ ایک دن اس نوجوان کو غیرت آئی کہ میرے والد کے دوست الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیوں نہ میں ان کے لیے مہم چلاؤں۔ چنانچہ وہ اپنے والد کے دوست کے لیے ووٹ مانگنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ان کے والد بھی بیرون ملک سے یہاں آ گئے، اور جو دوست ان کا الیکشن لڑ رہا تھا ان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے کہا بتائیں آپ کے الیکشن میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو الیکشن لڑنے والے دوست نے ان سے کہا کہ یار آپ میری یہ خدمت کریں کہ وہ آپ کا بدبخت بیٹا میرے لیے لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہے، تو خدا کا واسطہ ان کو منع کر دیں کہ میرے لیے ووٹ نہ مانگے، کیونکہ تمہارا بیٹا جب میری وکالت کرتا ہے تو اس سے بڑی بدنامی میرے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اس وقت میں جب ریاستی اداروں کی وکالت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وزیروں کو اور ترجمانوں کو، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ان کی وکالت شہباز گل، فیاض الحسن چوہان، علی زیدی اور شہریار آفریدی اور اس کماش کے لوگ کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا جاتا، جس طرح اس سیاستدان دوست نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو منع کر دے کہ میرے لیے ووٹ نہ مانگے، کیونکہ ہمارے اداروں میں سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے ڈگنیٹی، وقار اور لائلٹی ود دا کمانڈس پہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے میں بدتمیزی کے لیے، جھوٹ کے لیے، جھوٹی قسموں کے لیے اور سازشوں اور اس کے لیے مشہور ہیں۔ اب جب یہ لوگ آ کے ترجمانی کر جائیں ریاستی اداروں کی، تو پھر ریاستی اداروں کے وقار کے مجروح کرنے کے لیے اور کسی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج ان دو لطائف پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔